آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کونین حیدر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے این ڈی اے سرکار کے 11 سال پورے ہونے کے موقع پر بھارت کے کسانوں کی فلاح و بہبود کے تئیں حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 11 سال کے دوران تقریباً 30 کروڑ لوگوں کو انتہائی غربت کے دائرے سے باہر نکالا ہے۔ آئی ایم ڈی نے شمال مشرقی خطے میں اگلے 7 دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ روس کے ڈرونز اور میزائلوں نے یوکرین کے مشرقی شہر خرکیو کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں 3 افراد ہلاک اور 21 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ناروے شطرنج میں عالمی چیمپئن ڈی گوکیش کو تیسری مقام پر اکتفا کرنا پڑا ہے، جبکہ دنیا کے پہلے نمبر کے کھلاڑی میگنس کارلسن نے ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پھر کہا ہے کہ سرکار نے بھارت کے کسانوں کی فلاح و بہبود کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مرکز نے این ڈی اے سرکار کے 11 سال پورے ہونے کے موقع پر جناب مودی نے کہا کہ سرکار کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ ملک کے سخت محنت کش کسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس طرف توجہ دلائی کہ گزشتہ 11 سال کے دوران کسانوں کی خوشحالی کو تقویت دینے اور زرعی شعبے میں یکسر تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے سرکار نے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ سرکار زرخیز مٹی اور آبپاشی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ سود مند ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کے اواخر میں کینیڈا میں کانانسکس میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ جناب مودی کو کل کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے مارک کارنی کو حالیہ انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور کانانسکس میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اوٹاوا میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کارنی نے کہا کہ بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ملک ہونے کی حیثیت سے اس سربراہ کانفرنس میں موجود ہونا چاہیے اور عالمی سپلائی چینز میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains. I extended the invitation to Prime Minister Modi. He has accepted. گروپ 7 سربراہ کانفرنس اس ماہ کی 15 سے 17 تاریخ تک کینیڈا کے صوبے البرٹا میں کانانسکس کے مقام پر ہوگی۔ بھارت نے اپنے یہاں سے انتہائی درجے کی غربت کو ختم کرنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ سال 2011-12 سے 2022-23 کے درمیان 26 کروڑ 90 لاکھ لوگ غریبی کے دائرے سے باہر آئے ہیں۔ عالمی بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2011-12 میں انتہائی غربت کی شرح 27.21% تھی، جو 2022-23 تک کم ہو کر محض 5.3% رہ گئی۔ 2011-12 میں بھارت میں تقریباً 34 کروڑ 50 لاکھ لوگ شدید غربت کی حالت میں رہ رہے تھے، لیکن 2022-23 تک تقریباً 7 کروڑ 50 لاکھ لوگ غربت کے دائرے میں رہ گئے۔ این ڈی اے کی قیادت والی بی جے پی حکومت کے 11 سال پورے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم آواس یوجنا، پی ایم اجولا یوجنا، جن دھن یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسی کلیدی پہل قدمیوں کو اجاگر کیا، جس کے سبب غربت کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ بھارت اور وسطی ایشیائی ملکوں نے نایاب زمینی اور اہم معدنیات کی مشترکہ تلاش میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ کل نئی دلی میں بھارت وسطی ایشیائی مذاکرات کی چوتھی میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں شرکت کرنے والے ملکوں نے اہم معدنیات میں تعاون کے نئے شعبوں کی تلاش کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کی۔ ان مذاکرات کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کی۔ بھارت اور وسطی ایشیائی ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں باہمی خاص طور پر ادائیگی کے ڈیجیٹل نظام کے ذریعے اور زیادہ مالی رابطے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ قزاقستان، کرغز جمہوریہ، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے امور خارجہ کے وزیروں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ وزرائے خارجہ نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی غیر مبہم الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے دہشت گردوں کے حملوں،
سرگرمیوں، اعانت، تربیت اور مالی مدد کرنے والوں کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج وسطی مہاراشٹر، مراٹھا واڑہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ شمال مشرقی خطے میں آئندہ 7 روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ خبر ملی ہے کہ روس نے یوکرین کے خرکیو شہر پر ایک بڑا ڈرون اور میزائل حملہ کیا ہے۔ شہر کے میئر ایہور تیریخوف کے مطابق حملے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں اس حملے کو ایک بڑا حملہ بتایا جاتا ہے۔ حملے میں 18 فلیٹ والی ایک عمارت اور 13 پرائیویٹ مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روس نے حملے میں 48 شہید ڈرونز، 2 میزائل اور 4 ایریل گلائیڈ بم استعمال کیے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ آج صبح عقیدت مندوں نے ملک کی مختلف مساجد اور عید گاہوں میں بڑی تعداد میں نماز دوگانہ ادا کی، بعد میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی۔ راجدھانی دلی میں جامع مسجد، شاہی عیدگاہ اور فتح پوری مسجد میں نمازیوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ائمہ حضرات نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن اور ہم آہنگی برقرار رکھیں اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ عید منائیں۔ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے جس آمادگی کا اظہار کیا، اسی کی یاد میں عید قربان منائی جاتی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں نماز عید کے اجتماعات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ بھوپال سے ہمارے نامہ نگار سنجیو شرما نے عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ تفصیل بھیجی ہے۔ عید الاضحیٰ پر مدھیہ پردیش کی سبھی مسجدوں میں آج وشیش نماز عطا کی جا رہی ہے۔ عید کے موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے ملک کی سلامتی اور امن چین کے لیے دعا مانگی۔ راجدھانی بھوپال کی تاج المسجد، جامع مسجد، موتی مسجد اور مسجد بلقیس جہاں میں عید کی وشیش نماز عطا کی گئی۔ پردیش بھر میں آج سرکشا کے کڑے انتظام بھی کیے گئے ہیں۔ بقرعید پر قربانی کو لے کر پرشاسن کے ساتھ ساتھ مسلم سنگٹھنوں نے بھی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ بھوپال شہر قاضی مشتاق علی ندوی نے بتایا کہ قربانی اسلام کا ایک اہم فرض ہے، لیکن اسے سلیقے سے انجام دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے قربانی کے دوران صفائی کا وشیش دھیان رکھنے اور پرشاسنک نیموں کا پالن کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ سنجیو شرما، آکاشوانی سماچار، بھوپال۔ سری نگر سے طارق میر نے بھی عید کے بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ وادی کشمیر میں سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں ہوا، جو ڈل جھیل کے کنارے واقع ہے، جہاں ہزاروں نمازیوں نے نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی درگاہ حضرت بل میں عید کی نماز ادا کی۔ جموں کشمیر میں عید کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی گئی۔ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے عید پیغام میں اتحاد، ہم آہنگی، بھائی چارے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور سبھی کی بھلائی کے لیے محبت اور ہمدردی کے ساتھ کام کرنے کا عزم دہرایا۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ رہنماؤں نے اس تہوار کو قربانی، عقیدے اور انسانی اقدار کی علامت قرار دیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ناروے کے گرینڈ ماسٹر اور دنیا میں اول درجے کے کھلاڑی میگنس کارلسن نے سٹیونگر میں 7واں ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2025 جیت لیا ہے۔ وہ 5 بار عالمی چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ کارلسن ایک سخت مقابلے میں ہندوستانی کھلاڑی ارجن ایریگیسی کے ساتھ اپنی بازی برابری پر رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میگنس کارلسن کے 16 پوائنٹ تھے، جبکہ امریکی کھلاڑی فیبیانو گروانا 5.5 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ بھارت کے شطرنج کے ممتاز کھلاڑی ڈی کوکیش 14.5 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے NDA سرکار کے 11 سال پورے ہونے کے موقع پر بھارت کے کسانوں کی فلاح و بہبود کے تئیں حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 11 سال کے دوران تقریباً 27 کروڑ لوگوں کو انتہائی غربت کے دائرے سے باہر نکالا ہے۔ IMD نے شمال مشرقی خطے میں اگلے 7 دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ روس کے ڈرونز اور میزائلوں نے یوکرین کے مشرقی شہر خرکیو کو نشانہ بنایا ہے۔ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔